امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خدائے قدوس کے اعلیٰ افضل معتبر جلالی نام میں آپ تمام عزیزوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچے. عزیزوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن جی ہاں ریزوریکشن ڈے کے حوالے سے ہے، ایسٹر سنڈے کے حوالے سے ہے. تو ہم آپ کو پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی طرف سے ایسٹر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتے ہیں. ہیپی ریزوریکشن ڈے آپ سبوں کو، جتنے بھی ناظرین پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے پروگرام پرنس آف پیس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو میری طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم، ہمارے چرچ اور فیملی کی طرف سے ایسٹر ڈے کی خوشیاں مبارک ہو. عزیزو، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خوبصورت موقع دیا کہ ہم یسوع مسیح کی قیامت کو، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آج دنیا میں انجیل سنائی جا رہی ہے. خدا کے خادم کہتے ہیں صرف یسوع مسیح ہی نہیں زندہ ہوئے بلکہ نیا عہد نامہ لے کر زندہ ہوئے. آج پوری دنیا میں انجیل سنائی جا رہی ہے، پرچار کیا جا رہا ہے. خدا کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں. آج ہمارے خصوصی ٹرانسمیشن میں جناب ریورنڈ شہزاد سمر، یو پی چرچ لانڈی کراچی سے ان کا تعلق ہے. بھائی صاحب ویلکم. تھینک یو. اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر جسٹن ایلبرٹ. آپ ان دنوں آسٹریلیا میں مقیم ہیں، خدا کی خدمت وہاں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا بھی بوجھ ہے. بھائی صاحب آپ کو ویلکم. اور اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ لوگ آپ کے وسیلہ سے آج بہت برکت پائیں گے جب آپ خدا کا کلام شیئر کریں گے. تیسرے گیسٹ ہیں، وہ بھی کراچی سے ہیں، پاسٹر امر گل صاحب ہیں اور آپ کا تعلق یو پی چرچ اسٹیل ٹاؤن کراچی سے ہے. بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. عزیزو، آج ہم بات کریں گے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نہ کہ مصلوب ہوئے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر صعود فرمایا، اور یقیناً بہت جلد وہ اپنی کلیسیا، اپنے لوگوں کو، خون خریدوں کو، برگزیدوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ دعا سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. میری درخواست ہوگی پاسٹر امر گل صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور دعا کے بعد ہم آج کے پروگرام کو شروع کریں گے. آؤ مل کر دعا مانگیں. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ. قدوس مہربان مسیح یسوع میں ہمارے زندہ خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں تو نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہم سب کی زندگیوں کو ایک نئی خوشی اور نئی امید بخشی ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں خداوند اپنے جلالی اور پاک بدن میں شامل ہونے کی توفیق بخشی. شکر گزار ہیں تیری خوبصورت قربانی کے لیے، اس خوبصورت بدن کے لیے جو ہم سب کے گناہوں کے لیے توڑا گیا، اور تو نے موت اور قبر پر فتح پا کر کلیسیا کو ایک نئی امید اور خدا نئی خوشی عطا کی ہے. اس کے لیے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں. جتنے لوگ آج کے پروگرام کو دیکھیں، اس میں سے سیکھیں، ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو. پی ایم آئی ٹی وی کے لیے، ان کے چیئرمین کے لیے اور خداوند آج کے سارے گیسٹ کے لیے تیری سلامتی کو مانگتا ہوں. ہم جو بھی بات کریں تیری پاک روح کی ہدایت کے مطابق کریں. تو ہم سب کا حامی اور مددگار ہونا، ہم نہ بولیں بلکہ تیرا پاک روح ہم میں سے ہو کر بولے اور تیری بہت ساری روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنے. ہم سب کو بلیس کرنا اور خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے دیکھنے والوں کو بلیس کرنا. سبھی کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے مقدس مبارک اور پاک نام سے، آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر امر گل. عزیزو، گفتگو کا آغاز کریں گے جناب ریورنڈ شہزاد سمر صاحب سے. آج ریزریکشن ڈے ہے، عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن منایا جا رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں. بھائی صاحب اوور ٹو یو. ایک بار پھر آپ کو ویلکم. ہمارے ناظرین آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ایسٹر اسپیشل ہے. کیا آپ کے پاس میسیج ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو اور پی ایم آئی ٹی وی کے سارے ویورز کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام. آمین. سلام. تھینک یو. ایسٹر آپ سب کو بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. تھینک یو. بھائی صاحب، جب ہم ایسٹر کی بات کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کے ریزریکشن کی بات کرتے ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں، جی، تو میرے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی خوبصورت بات ہے جی، وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں عبرانیوں 2 باب کی 14ویں آیت میں جی، کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ پس جس صورت میں
کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں جی تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. واو پریز گاڈ. تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مرنا یعنی صلیبی موت اس کی اس لیے ضروری تھی جی کہ وہ ابلیس کو تباہ کر دے. ہیلیلویا. یس اور بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ مردے پہلے بھی زندہ ہوئے جی اور مردوں کو نبیوں نے مردے زندہ کیے بھی ہیں. بالکل بالکل. لیکن ابلیس کو موت کے وسیلہ سے شکست دینا یعنی ابلیس کو موت کے اوپر قدرت حاصل تھی. کیونکہ جب ہم باغ عدن کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ موت جو ہے یہ اس نے جو ہے اس کا اختیار ہے موت پر. تو پھر یوں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. بالکل. تو اب اس موت کو ختم کرنے کے لیے جی خداوند یسوع مسیح کو خود بھی موت کے میں سے گزرنا پڑا. جی موت میں سے جی جی گزرنا پڑا جی جی اور صلیبی موت انہوں نے گوارا کی ہے. جی جی تو اب وہ ان کا ظہور ہی اسی لیے ہوا تاکہ وہ موت کا ایکسپیرینس کریں. جی بالکل. لکھا ہے نا کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. تو اس میں یہ کام بھی ہے کہ اس نے موت کو یعنی یسوع کی موت نے موت کو موت دے دی. ایک شاعر کہتا ہے یسوع کی موت نے موت کو موت دے دی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کی جو ریزریکشن ہے اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ آیا ہی اس لیے تاکہ وہ صلیبی موت کو سہے, صلیب کا دکھ سہے, موت میں سے گزرے اور پھر وہ زندہ بھی ہو. تو موت پر فتح جو ہے وہ زندگی کے وسیلہ سے. تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور آیت خداوند کے کلام میں جو ہے ہم پڑھتے ہیں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے اور دوسرے باب کی 8ویں آیت میں اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر خداوند یسوع مسیح آسمان سے جو ہیں اپنا سارا اختیار جو ہے لکھا ہے کہ وہ اگرچہ کہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے ان تمام چیزوں کو اپنی الوہیت کو اسی طرح سے نہیں اس نے رکھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. خالی جب تک وہ خالی نہیں کرے گا تو موت بھی نہیں اس کو آ سکتی. تو اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, انسانی شکل اختیار کی اور پھر لکھا انسانی شکل میں ظاہر ہو کر یعنی ہماری طرح اور اپنے آپ کو پست کر دیا. جب تک خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو پست نہ کرتے تو وہ موت ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. لکھا ہے کہ یہاں تک پھر فرما برداری بھی اختیار کی کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی. تو فرما برداری دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم خداوند یسوع مسیح کی موت میں فرما برداری سے کہ وہ کوئی اور بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے تاکہ ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جاتا. کیونکہ وہ تو منہ سے بھی کہتے اور گناہوں کو معاف کر دیتے تھے کہ جا بیٹا خاطر جا مرک, بیٹی خاطر جا تیرے گناہ معاف. یعنی یسوع مسیح تو منہ سے بھی گناہ. اچھا ایک اور بات ہے پیسے دنیا اور قومیں صلیب کو قبول نہیں کرتی کہ جی یسوع مسیح کا کوئی ہم شکل یا ان کا کوئی حواری جو ہے وہ مصلوب ہوا تھا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا دنیا اور قوموں کو جب پالوس نے کرنتھس میں یہ بات کہی منادی کی کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی, وہ اسے بیوقوفی سمجھتے تھے. صلیب کہتے تھے نادانی ہے, یہ تو ناکامی ہے, یہ تو باغیوں لانتی موت ہے, باغیوں سرکش. اچھا یہ تصویر کا ایک رخ ہے جی. لیکن جب خالی قبر کی بات کریں جیسے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے یہ دکھایا کلوری کا منظر دکھایا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوا ہے اور پھر یسوع مسیح مردوں میں سے بھی جی اٹھا ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے کوہ کلوری. پھر خالی قبر کی جب بات کی, جب پھر اس نے جب کرنتھس میں مکالمہ کیا ان کے ساتھ تو پھر اس نے یسوع مسیح کی ریزریکشن کو بیان کیا. تو جب لوگوں کو خالی قبر کی سمجھ آ جائے گی تو صلیب کی آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی. بالکل. یعنی تصویر کا دوسرا رخ خالی قبر ہے. سو اوور ٹو یو. آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. جی صلیب کا پیغام ہی ہے خالی قبر. خالی قبر. واہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ لکھا ہے کہ اس نے فرما برداری
यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। यानी जो बाप का प्लान है उसके इतना फर्मा बरदार है कि ये उसके प्लान में है। अब हम देखते हैं कि लिखा हुआ कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ कर रहा है, वो बनाए आलम से पेशतर जो है ये सारा प्लान हो चुका है और इसमें कोई अब कमी नहीं आई और इसमें सब बातें जो हैं जो लिखी गई हैं उनको पूरा किया उसने। और ये भी बात थी कि वो सलीबी मौत से गुजरेगा। वाह, बहुत शुक्रिया पास्टर शहजाद, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने वजाहत की खुदा के कलाम में से, और जो हवाला जात तिलावत किए गए उन्होंने पढ़े हैं, कोट किए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है और हमारी मदद करते हैं कि हम यीशु मसीह की जो क़यामत है उसका मुर्दों में से जी उठना है। ही इज़ रिज़न, आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है ही इज़ रिज़न, यानी वो जी उठा है। तो यही पैगाम औरतों को दिया गया। दुनिया में जितनी कब्रें हैं वो बताती हैं कि इंसान मौत के सामने बेबस है, उसमें बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, उसमें बड़े बड़े अदियान के लीडर्स हैं, लेकिन यीशु मसीह की खाली कब्र बताती है कि मौत और कब्र उसके सामने बेबस थी और वो मौत के बंद उसने खोले और मुर्दों में से जी उठा। हम शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ों, दुनिया की सारी कब्रें मायूसी का पैगाम है, यीशु की खाली कब्र हमें बताती है कि वो जी उठा है और हमारे पास गुड न्यूज़ है और आज पूरी दुनिया में इंजील सुनाई जा रही है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब पास्टर जस्टिन एल्बर्ट साहब भी, तो वो ऑस्ट्रेलिया से इन दिनों हमारे साथ हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मिशन ट्रिप पे हैं। वैसे वेलकम, कैसा जा रहा है आपका ट्रिप? God bless you. Yeah, और it's a wonderful trip. जी जी, And it's been a very busy trip this time. प्राइज का तो बहुत इस दफ़ा टाइट शेड्यूल है और आपने भी मदद की इसके लिए और यहाँ मदऊ किया, इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जी। और ख़ासकर ये जो एक पैगाम है, जो लोग सलीब को कबूल नहीं करते, यीशु मसीह की मसलूबियत को कबूल नहीं करते, उनको यीशु मसीह की पैदाइश का पता नहीं है। वाह, कि वो कितना हैरान कुन वाकया था। बिल्कुल, पैदाइश को अगर हम सीख लेंगे ना, बिल्कुल, तो फिर हमें सलीब की भी समझ आ जाएगी, हमें सलीबी मौत की समझ आ जाएगी और फिर हमें वो रीजन, ही इज रीजन, उसकी भी समझ आ जाएगी। उसका थोड़ा सा मैं बयान करूं कि जैसे कि सुबह मैंने बयान किया कि इंसान की पैदाइश कैसे हुई। इंसान की पैदाइश पहले खुदा ने अपनी जैसा रूह बनाया, फिर उसने बदन बनाया, क्योंकि इंसान की असाइनमेंट फिजिकल थी, तो उस फिजिकल में उसने अपने रूह को, हमारे रूह को बनाकर उसमें इंसर्ट किया। फिर खुदा का रूह जो है, यानी खुदा की कुव्वत, खुदा की हुक्मरानी का वो जो लिंक है जिससे हम इंस्ट्रक्शन हासिल करते हैं, वो इंसान के अंदर इंसर्ट है, यानी रूल कुदस शुरू से रहे। फिर इंसान ने जब गुनाह किया, गुनाह के सबब से मौत उसके ऊपर हैवी हो गई और अब मौत को हराने के लिए लड़ना पड़ना है। इसके मौत को लड़ने के लिए यीशु मसीह ने वो बदन, अच्छा, जब खुदा ने कहा कि लेट देम हैव डोमिनियन, तो इसका मतलब है कि खुदा ने जमीन पर बदन के बगैर रूह को इलीगल करार दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और खुदा कादर मुतलक है और वो अपने कलाम को तोड़ता नहीं, वायलेट नहीं करता, पूरा करता, सही बात, पूरा करता है। और इस तरह खुदा क्योंकि रूह है, वो बगैर बदन के जमीन पर आ नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ही तो कानून बनाया है। सही है। इसलिए मुकद्दसा मरियम कमवारी से बदन लिया गया। इब्रानियों 10:3 में और 4 में लिखा है कि वो मेरे आते हुए कहता है, मैंने तेरे लिए एक बदन तैयार किया। वो बदन जो है वो है जिसके बारे में यशायाह नबी ने तकरीबन 800 साल पहले यीशु की पैदाइश से कह दिया था, वो हमला होगी और बेटा जनेगी, तुम उसका नाम इमानुएल रखेंगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। सो इन मैन मीन इंसान, आदमी, और एल मीन एलोहीम, खुदा इंसान के अंदर आ गया। सो जब हम यीशु की पैदाइश को समझना है तो हम देखते हैं सलीब को भी देखें, यशायाह 9 उसकी 6 आयत में लिखा है, फॉर अनटू अस चाइल्ड वाज बोर्न, हमारे लिए लड़का तवल्लद हुआ, यानी वो बदन जो तैयार किया गया था वो रूल कुदस की कुदरत से वो बोर्न हुआ, फैशन किया गया एक लीगल प्रोसीजर के तहत। खुदा वैसे भी कर सकता था, लेकिन खुदा ने एक प्रोसीजर बनाया, रिप्रोडक्शन का सिस्टम इंसान के अंदर रखा। तो उसने कहा कुंवारी मरियम से ही, एक कुंवारी से
मैं तेरी और औरत की नस्ल से। उसने आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि वो करप्ट हो चुके, उसकी ब्लड लाइन सुलभ जो है वो तुखम उसका उसके खून में चला गया, ब्लड लाइन में चला गया। फॉर अनटू अस चाइल्ड वाज बोर्न, उसका नाम यीशु है। सो आगे लिखा है फॉर अनटू अस सन वाज गिवन, सन, अब सन को समझना है, हाँ जी, बेटा बख्शा गया। अब वो सन जो है ये है कलिमा। वाह, कलिमा, सन का मतलब है सीड इब्रानी में, वाह, और पाटा मीन सोर्स, लातीनी का लफ्ज है पाटा मीन सोर्स। सो खुदा सोर्स है, उस सोर्स से, क्योंकि लॉगोस जो है कलमा, उसका मतलब है एक्सप्रेसिव आइडिया ऑफ गॉड। वाह, सो जब एक्सप्रेसिव आइडिया, खुदा के अंदर आइडिया था इन दुनिया बनाने का, और जब उसको एक्सप्रेस किया तो वो कलमे से सारी चीजें बनी। वो कलमा यूहन्ना 6:63 में लिखा है, ये कलाम जो मैं तुमसे बयान करता हूं जिंदगी भी है और रूह भी। तो वो जिंदा रूह बदन के अंदर, वो तैयार किए हुए बदन यानी यीशु के, सो वो रूह जो है वो लीगली जमीन पर बदन इख्तियार कर रहा है। अब वो रेडी है इब्लीस के सारे कामों को जो तबाह करने के लिए, यहां तक के मौत को भी। सो हमने आज ये समझा कि यीशु मसीह को जो कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का बेटा नहीं, खुदा का सीड है, कलिमा है, और खुदा सोर्स है। यीशु ने खुद कहा मैं बाप में से निकला हूं। आज ये पॉइंट क्लियर हो गया, आज क्लियर हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह किस तरह खुदा का बेटा है। वाह वाह, बिल्कुल। सो जब हम ये सीख लेंगे तो फिर हमें यीशु मसीह की वो सलीबी मौत का पता चल जाएगा, क्योंकि मौत को में से उसको गुजरना जरूरी था, क्योंकि मौत में जाकर मौत से लड़ना, उसको हराना जरूरी था, वरना ऐसे बैठ के भी वो हरा सकता था। लेकिन मौत को तबाह करना और उसके अंदर कैदी रूहों को, जो पहले रासबाज लोग थे, उनको अंदर मनादी करना और फिर उनको लेकर खुदा के यहाँ डिपॉजिट करना, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। वो टॉर्मेंट प्लेस पे, अजाब की जगह पे क्यों अजाब में रहे, तो वो उनको आसमान पर लेके जाया गया, और हेडीज, फिर गेहेना, फिर शेओल, इन सब पर वो फतह पाकर उसको आना था, ताकि जमीन पर वो अपना गोल, यानी वो गवर्नर जनरल, यानी वो खुदा का रूह दोबारा वापस इंसान के अंदर रखे। और जब वो जी उठकर आसमान पर गया, तो आसमान पे आने से पहले लूका की इंजील उसके आखिरी बाब में लिखा है कि उसने जब शागिर्दों को मिला तो उसने कहा ये लो, रिसीव, फूका, और वो रूह कुदस दोबारा इंसान के अंदर आया, जो पैदाइश 5:3 के अंदर इंसान से जुदा हो गया था कि मेरी रूह इंसान के साथ कब तक मुज़ामत करती रहेगी, इंसान तो अभी तो बशर है। तो खुदा का रूह तब से जुदा हुआ, यीशु ने दोबारा उसको, सो गॉड सो लव द वर्ल्ड ही गेव हिज सन, सन सो लव द वर्ल्ड ही गेव हिज द गवर्नर बैक, एंड गवर्नर यानी रूल कुदस सो लव द वर्ल्ड ही गेव अस द किंगडम बैक। हालेलुया, वंडरफुल। सो दिस वाज द गोल ऑफ रेजरेक्शन। थैंक यू पास्टर जस्टिन, बड़ी अच्छी आपने खूबसूरत गुफ्तगू की है। नाज़रीन, यकीनन आज ईस्टर स्पेशल ट्रांसमिशन है, आप सब सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु का जी उठना। गीत भी हैं, प्रस्तिश भी हैं, कैरल्स भी आपने देखे हैं, हमने पॉम संडे सेलिब्रेट किया, हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि गुड फ्राइडे जो है वो यौम सोग नहीं है, वो यौम आज़ादी है। आज दुनिया को जानने की जरूरत है, ये यौम आज़ादी है खुशियों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सोग में नहीं, शुक्रगुजारी में ज़िंदगी बसर करें। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ खुदा के बहुत ही प्यारे खादिम हैं, जनाब पादरी अमर गिल साहब है। आपका ताल्लुक यूपी चर्च स्टील टाउन कराची से है, वो भी तशरीफ़ फरमाए आज के शो में, स्टूडियो में मौजूद है प्रिंस ऑफ पीस के सेट पर। तो हम उनसे भी रेजरेक्शन के हवाले से बात करते हैं, यीशु मसीह का जी उठना। भाई साहब, आपको एक बार फिर वेलकम और ओवर टू यू। क्या पैगाम है नाजरीन के लिए आज के थैंक यू हवाले सर। से? सबसे पहले पादरी साहब, मैं आपको अपने चर्च की तरफ से, पूरे व्यूवर्स को मेरी तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से हैप्पी रेजरेक्शन डे, ईस्टर क्या मतलब मसीह आप सबको मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के तवसत से, जो बड़ा इल्मी चैनल है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये बड़ी अशद इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसे खादमों को,
اپریشیٹ کریں, ان کو انکریج کریں جو خدا کے کلام کی خدمت کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور آپ ان میں سر فہرست ہیں, اور آپ ہمارا اثاثہ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو پاسٹر عمر, تھینک یو. جی, میں سر آپ کو جو اپنے ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں, جو خدا نے دنیا سے محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا کی انجیل بائبل کا دل ہے. جی, اور یہ انجیل مقدس کا دل ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہم کفارے پر بات کریں گے کیونکہ خدا نے جب دنیا سے محبت رکھی ہے, جیسے گناہ دنیا میں آیا, جیسے پادری صاحبان نے آپ سب کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میسیج کو ڈیلیور کیا. جی, میں تھوڑا سا کفارے کے اوپر ویورز کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے قربانی کا کنسیپٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ قربانی سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسی قربانی ہے جو خروج کی کتاب میں کی گئی, اور لکھا ہے کہ ایک برہ لے کر انہوں نے قربان کیا اور اس کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا. بالکل ایسے. وہ چوکھٹوں کی میں تھوڑی سی ترتیب بتانا چاہتا ہوں. ایک اس طرف کراس بنائی جاتی تھی, ایک اوپر بنائی جاتی تھی, اور ایک اس طرف بنائی جاتی تھی, اور وہاں سے فرشتہ گزرتا تھا. جن دروازوں پر وہ خون کی چھینٹیں یعنی خون کے نشان ملتے تھے, وہ فرشتہ ان کو چھوڑتا ہوا چلا جاتا تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ خدا کے بچائے ہوئے لوگ ہیں, یہ خدا کے سیو کیے ہوئے لوگ ہیں, خون محافظ بن گیا. جی, کیا بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم آگے دیکھتے ہیں, پھر ہمیں یسایہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں 53ویں باب میں کہ وہ ہمارے ہی خطاؤں کے سبب سے گائل ہوا, ہماری ہی بدکرداری اس پر لا دی گئی. جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں اس کا کوئی حسن و جمال نہیں. بے شک دنیا اس کو دیکھنے کو ترستی تھی, بے شک ہیرودیس اس کو دیکھنے کو ترستا تھا, لیکن اس کے حسن و جمال کو کوئی برداشت نہ کر سکا. اور پطرس رسول کیا خوب کہتے ہیں کہ جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو خدا کا اکلوتا بیٹا پائے. جبکہ یوحنا رسول مکاشفہ کے کتاب میں کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ, وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل ہوا, اور اس نے اپنا سارا دن دولت, سارا جاو جلال ہمارے لیے قربان کیا. اور اس قربانی کو جو خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا. اور یوحنا جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے آتے ہیں, اس میں بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سکھانے کی ضرورت ہے. یوحنا بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں دریائے یردن میں, بہت سارے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے ان کی کریکشن کرتے ہیں, ان کو تنبیہ کرتے ہیں, اور سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے آ رہے ہیں. یوحنا ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا اب تو اس کو ہونے ہی دے. اب جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے چکے تو یوحنا جب ان پر ہاتھ رکھتا ہے, یوحنا جب ان کو مسا کرتا ہے, تو اس بات کو سیکھنا ہے. جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یوحنا ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. برا ہے جو سارے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ بیل بچڑوں کے وسیلہ سے ہماری نجات نہیں ہے, ان کے خون کے وسیلہ سے ہماری نجات نہیں ہے, یہ سونا چاندی کے وسیلہ سے ہماری نجات نہیں ہے. ہمارے لیے ایک برہ قربان ہوا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے موریا کے پہاڑ پر گیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں, ہمارے پاس چھری بھی ہے, ہمارے پاس سارے انتظامات ہیں, لیکن برہ کا ہے. تو باپ ابراہیم نے بڑی ایمان کے ساتھ کہا کہ خدا برہ مہیا کرے گا. اور جب باپ ابراہیم نے چھری گلے پر رکھ دی تو کیا خوب آواز آئی, اے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے, میں جانتا ہوں تو وفادار ہے. اپنے پیچھے دیکھ, خدا نے برہ مہیا کیا. ہلیلویا. وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے قائل ہوا, اور جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہے, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے, ہاتھوں پاؤں کو چھیدا گیا ہے. ابلیس نے ٹوٹل جتنا اس کے پاس اختیار تھا اس کو زور لگایا. اس نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر کوہ کلوری تک اپنی پوری جو اس کے پاس ہو سکتا تھا اس نے کیا. اس نے یہاں تک کہ 2-2 سال کے بچے مروا دیے. تھینک یو پاسٹر عمر, بڑی اچھی گفتگو جاری ہے, ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا. عزیزو, ابھی پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے,
اور آج کی ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ایسٹر ڈے کے حوالے سے، ریزریکشن کے حوالے سے، قیامت جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کے تعلق سے ہے. تو ابھی ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی ناظرین ابھی ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، واچ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ڈے ریزریکشن ڈے ہے، عید قیامت المسیح ہے. پوری دنیا میں یسوع مسیح کا جی اٹھنا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، ہمارے پاس ہوپ ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کی جتنی قبریں ہیں وہ مایوسی کی علامت ہے. لوگ قبر پر جاتے ہیں تب بھی روتے ہیں، اور جب قبر سے واپس آتے پھر بھی روتے ہیں. وہ عورتیں جو صبح سویرے تڑکے ہی کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی قبر پر گئی، وہ روتی ہوئی گئی تھی، لیکن جب واپس آئی ہیں تو پھر نہیں رو رہی تھی، کیونکہ اب ان کے پاس امید ہے، ہوپ ہے، اور دنیا کے لیے پیغام ہے کہ وہ یسوع جس کو وہ مردوں میں سے ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن اب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر ہماری بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے. یہودی لفظ برہ جو ہے اس سے بخوبی واقف تھے، اور یوحنا نے جو یسوع کا تعارف کرایا ہے. اور میں اکثر بھائی صاحبان کہتا ہوں کہ یوحنا جو ہے وہ کیوں جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے بڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس یسوع کی پہچان کا مکاشفہ تھا. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی لاک کھولنا، لاکر ہے تو اس کا پاسورڈ آپ کے پاس آنکھوں سے دیکھا. تو یوحنا اس لیے بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ پرانے نبی دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، جبل تڑپتے تھے اس موقع کو یا اس بات کو. تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. ابھی میں چاہوں گا کہ جناب ریورنڈ شہزاد سمر پھر سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، اور ہم ان کے وسیلہ سے آج ریزریکشن ڈے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، مزید جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں. جی پادری صاحب. بھائی صاحب بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور میں ایک بار پھر سے قیامت المسیح کے بارے میں پولس رسول کا جو کرنتھیوں کے نام خط ہے پہلا، اس کے 15ویں باب کی 3 آیت جو ہے وہ کوڈ کروں گا، جہاں پر لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور 30 دن اس نے اس کو پھر لکھا ہے کتاب مقدس کے مطابق بالکل ٹھیک جی اٹھا. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کتاب مقدس میں پرانا عہد نامہ ہے نا، لکھا ہوا ہے. بالکل بالکل یہ لکھا ہے. تو اس میں جو ہے 2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں ویورز کو، کہ پولس کہتا ہے یہ بات سب سے پہلے مجھے پہنچی. تو ہمارے لیے جو سب سے اہم کہہ لیں کہ خوشخبری ہے یا بائبل کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے. ہاللیلویہ. واہ. تمام مذاہب کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ تمام دنیا میں دیکھ لیں، صلیب کا پیغام یا یہ جو سٹوری ہے نا صلیب کی، کوہ کلوری کی، یہ آپ کو نہیں ملے گی. یہ داستان نہیں ملے گی. یہ مسیحیت کو یونیک، منفرد بنا دیتی ہے. اسی لیے ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو مقدم سمجھے، اس بات کو. گلے میں صلیب پہن لینا، گھروں پر لگا لینا، یہاں کانٹے بھی کئیوں نے میں نے دیکھا زیور بنایا ہوا، ٹی شرٹس ہیں صلیب. تو یہ کر لینا کافی نہیں ہے. نہیں کافی. صلیب کا پیغام پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بہت اولیت، نشان اور پیغام میں ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا صحیح کہ اگر ہم اس کو اولیت نہیں دیتے یا ترجیح نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے. وہ کہتا ہے یہ بات سب سے پہلے مجھے یہی بات سمجھ آئی ہے کہ میں نے اس کی رویا میں، اس کی نگاہ میں، اس کے فلسفے میں سب سے اہم موضوع جو ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے. اچھا، پھر یہ وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے جو اس کے ساتھ رہا نہیں، لیکن اس نے حاصل بہت کچھ کیا. واہ، یہ بھی زبردست بات. ٹھیک ہے. اور وہ پھر دیکھیں کہتا ہے کہ اس کا جو پیغام ہے، اس کا ہمارے گناہوں کے لیے مرنا کتاب مقدس کے مطابق، اور پھر دفن ہونا کتاب مقدس کے مطابق، اور پھر جی اٹھنا کتاب مقدس کے مطابق. یہ ہم ایمانداروں کو ایک اور تعلیم دیتا ہے
کہ ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں. واہ واہ، بہت اچھا. جب تک ہم کتاب مقدس کا مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں نہ مسیح کی پیدائش کی سمجھ لگے گی، واہ واہ، نہ ہمیں مسیح کے معجزات، جی بالکل، نہ معجزات کی سمجھ لگے گی، اور نہ ہمیں اس کے جی اٹھنے کی سمجھ لگے گی. اور مسیح کی موت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا سمجھتی ہے کہ ہماری کتاب انجیل ہے صرف. واہ، کتاب مقدس سے مطلب پولس رسول کا انجیل نہیں، پرانا عہد نامہ. پرانا عہد نامہ. تو خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت اور اس کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینا ہے، پولس کہتا ہے اس کو کتاب مقدس کے مطابق سمجھا جائے. تو دوسری بات جو ہے وہ ہم یہاں پر غلطیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت، جی، وہاں پر پولس کہتے ہیں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. یعنی اس کی پیدائش جو ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہے. یعنی جو باتیں خداوند یسوع مسیح کے لیے شریعت کے اندر کتابوں میں، زبور میں اور جو نوشتوں میں لکھا گیا ہے، صحیفوں میں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پورا ہو. تو پولس رسول جو ہیں ان تمام باتوں کو کتاب مقدس کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنے فلسفے سے، ہم اپنی باتوں سے، ہم بڑی بڑی عبادات اور معجزات کر کے مسیح کی موت کو نہیں سمجھا سکتے. اگر ہم دنیا کو خداوند یسوع مسیح کی قیامت کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور سورس ہے بائبل مقدس. پریز گاڈ. واہ، زبردست. بہت اچھے بھائی صاحب، بہت پیاری باتیں کی آپ نے. کتاب مقدس کے مطابق یعنی یسوع مسیح کی موت حادثہ نہیں تھا کہ ایسے پکڑ کر ان کو مصلوب کر دیا گیا. یسوع مسیح کی موت، ان کی صلیب، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ صلیب کا جو پلان ہے وہ آسمان پر بنایا گیا ہے، زمین پر نہیں. اسے رومیوں نے نہیں بنایا، اسے یہودیوں نے نہیں بنایا، ایون شیطان بھی نہیں سمجھتا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس یسوع کی صلیب کو نہیں سمجھتا تھا. پہلا تو اس کہتا ہے مجھے اختیار ہے جی جی کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لیکن اس نے کہا یہ تجھے اوپر سے بالکل بالکل بالکل. تو آج اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ڈیزائن آسمان پر بنا. خدا نے کفارے کا بندوبست آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد نہیں کیا. خدا کے لیے سرپرائز نہیں تھا کہ جی آدم گناہ میں گر گیا. واہ، یہ بنائے عالم سے پیشتر ہی، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ تب تو عالم بھی نہیں بنے تھے، تب سے یہ پلان ہے اور وہ ازل سے ذبح کیا ہوا خدا کا برہ ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. عزیزو، آج کا دن بڑا جلالی ہے، بابرکت ہے، فتح مندی کا دن ہے. ہم فاتح ہیں، ہم وکٹم نہیں ہیں، ہم وکٹر ہیں. آج لوگوں کو انڈرسٹینڈ، وہ وکٹم کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں وکٹری، یسوع مسیح موت اور قبر پر غالب آیا ہے، وہ فاتح، ہم بھی فاتح ہیں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر جسٹن ایلبرٹ صاحب بھی ہیں. بھائی صاحب، آپ نے پہلے سیشن میں بھی، بریک سے پہلے بھی بڑی اچھی گفتگو فرمائی. مزید کیا کہیں گے ناظرین؟ یہی کہوں گا کہ موت کو پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ موت ہے کیا. جی، دیکھیں پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے اس پھل کو چھوا تو مرا، تو آدم تو 930 سال بعد مرا. جی 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 بالکل. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ 3 طرح کی موت ہے. ایک تو انسان کا خدا کی حضوری سے نکل جانا، آدم کو نکال دیا گیا تھا نا. بالکل. اور عدن کا مطلب ہی پلیس آف پلیجر اور پلیس آف پریزنس. تو خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا تھا، پھر اس کو اجازت نہیں تھی کہ پھر وہ واپس جائے. بالکل. پھر دوسری موت یہ ہے کہ خدا کے روح کا انسان کی روح سے جدا ہو جانا، جو نتنوں میں انسرٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ خدا کا روح القدس اندر آیا تھا. صحیح. پیدائش 5:3 میری روح انسان کے ساتھ کب تک مزاحمت کرتی رہے گی. دوسری موت. صحیح. تیسری موت 930 سال بعد انسان کا روح کا انسان کے بدن سے جدا ہو جانا. صحیح. تیسری موت. اور یسوع مسیح کو انہی تینوں کو فلفل کرنا تھا. واہ. سب سے پہلے اس نے یہ مسیح نہیں مرا،
وہ بدن جس کا نام یسو رکھا اور یسوع کا یشوا خدا تو کبھی نہیں نہ مر سکتا. بالکل بالکل. سو لوگوں کے ذہن میں وہ ڈرتے ہوں یار یہ اگر انہوں نے خدا مر گیا تو پھر تو یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کو اگر سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا مسیح نہیں مرا اس لیے کیونکہ عبرانی میں لوکا کی انجیل میں 26ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے دم دے دیا. عبرانی میں سے کہتے ہیں کہ he gave up his soul. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پاشا صاحب نے بتایا تھا اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے. اس کے پاس اختیار ہے لیکن اس کو فزیکلی اپنے بدن کو مارنا ہے تاکہ جی اٹھ کر وہ انسان کے بدن کو بھی جلالی بنا دے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے. ایک زندگی پھر دوسری جب اس نے آ کر خدا کے آسمان پر جب اس نے مریم مگدلینی ملنے لگی تو اس نے کہا ہم ابھی تک جلال کو نہیں پہنچا صبر کر ابھی نہ چھونا. آسمان پر کبریا کی دائنی طرف اس نے اپنے خون کو پیش کیا. ٹھیک ہے. اور خون کو پیش کیا تو کفارہ ہو گیا. اب وہ آیا کہ وہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے آیا. اس نے پھر پھونکا یہ لو ریسیو جو عدن سے جدا ہوا تھا وہ ریسیو کر لو دوبارہ لو. دوسری زندگی اور پھر جب وہ زندگی آتی ہے تو ہم خدا کے حضور لکھا ہے کہ ہمیں فضل کے تخت کے سامنے جانے کی دلیری حاصل ہے. سو یہ تیسری زندگی. سو انسان کمپلیٹ ہوا یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے سبب سے. سو یہ ہے اس کا تھوڑا سا فلسفہ. واہ مکاشفہ جو آپ نے بھید کی باتیں کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا مر گیا جس طرح غیر اقوام سمجھتی ہیں کہ یہ بدنی مسیحی کہتے ہیں جی خدا مر گیا. خدا مر گیا اور یہ یسوع مسیح کو خدا بھی کہتے ہیں اور وہ خدا کیسے مر سکتا ہے. اس لیے وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ خدا مر سکتا. وہ ایک طرف وہ بیٹا ماننے کے لیے تیار ہیں وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ بیٹا کس طرح ہے. اور دوسری طرف یہ وہ اس نے کہا میں ابن آدم ہوں کیونکہ وہ شریعت کے تحت ایک پروسیجر کے تحت اس کو بدن دیا گیا اور وہ بدن مصلوب ہوا. وہ بدن سے جب دم لے اس نے باپ کے سپرد کر میں اپنی روح اپنے تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تو جب اس نے وہ سونپ دی روح تو بدن خالی ہو گیا. لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ڈیتھ. تو وہ بدن جو ہے وہ قربان ہوا. سو یسوع مسیح کرائسٹ جو ہے کرائسٹ کو یسوع نے جیزس نے لیگل بنایا تھا تاکہ وہ زمین پر رہ کر ابلیس کے کاموں کو مٹائے کیونکہ بغیر بدن کے خدا زمین پر کام نہیں کرتا. اس لیے جب ابراہیم کو اس نے کہا کہ میں سدوم عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں آگ سے جلانے والا ہوں تو پھر ابراہیم نے خدا سے نیگوشیشن کی تو اس کا خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے سے اشکارا نہ کر دے. اس کا مطلب اس کو بدن کی ضرورت ہے. آیا اس نے کہا میں قوم بنی اسرائیل کو بچانا چاہتا ہوں. موسیٰ کو کہا تو جا. وہ کہتا ہے ہاں تو بچانے والا ہے تو جا. اس نے کہا کہ تو کیونکہ باڈی رکھتا ہے اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ بدن اس کے پاس ہے اس نے کام کرنا ہے. خدا نے انسٹرکشنز دینی ہے اور اس کی قدرت ساتھ ساتھ ہونی ہے. بس آئی ایگری ود یو بالکل. یعنی خدا روح ہے جی لیکن وہ بدن اور خون کو استعمال کرتا ہے. اچھا اینٹی کرائسٹ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اینٹی کرائسٹ کے بارے میں تو ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ابلیس بھی ایک بدن لے گا ایک شخص میں ظاہر ہوگا. جی 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 جیسے خدا ظاہر ہوا ہے تجسم ہوا ہے اسی لیے بدروح ہیں جو ہے اللیگل ہیں. بالکل بالکل وہ انہیں بدن چاہیے ہوتا ہے. ان کو بدن چاہیے اس میں پھر لوگوں میں ظاہر. جی 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 ایگزیکٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ابھی میں چاہوں گا کہ ایسٹر اسپیشل کی ٹرانسمیشن ہے اور ہمارے گیسٹ آپ کی خدمت میں کلام خدا میں سے آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں بہت ساری آیات کوٹ کی تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں یسوع مسیح کی مصلوبیت کو یسوع مسیح کا دفن ہونا پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور جی اٹھنے کے بعد وہ 40 ڈیز تک 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر امر گل صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مزید ہم ان سے جانیں گے کہ آج ایسٹر ڈے ریزریکشن ڈے عید قیامت المسیح کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی فرمائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو مجھے سب سے زیادہ پسند جو بات ہے میں اپنے ویورز تک پہنچانا چاہوں گا
کہ یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر سب سے پہلے میری اور آپ کی فکر کی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اس وقت ایک سناٹا چھا گیا، اور کلام مقدس فرماتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ گیا، بالکل پورے جہان میں اندھیرا چھا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی وہاں پر سارے ڈاواں ڈول ہو گئے، بھاگ گئے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا۔ پطرس جس نے خداوند یسوع مسیح کا 3 مرتبہ انکار کیا تھا، پطرس خداوند یسوع مسیح کا سمجھ لیں چہیتا شاگرد تھا، جی جذباتی شاگرد تھا۔ جی جی پطرس اب وہاں پر گلٹی فیل کر رہے ہیں، پطرس چھپا ہوا ہے کیونکہ اس نے لونڈی کے سامنے بھی انکار کیا، اس نے لوگوں کے سامنے بھی انکار کیا، اب وہ جا کر چھپ گیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ میری فکر کرتے ہیں، واہ بالکل صحیح، اس نے پہلے نمبر پر جب وہاں پر عورتیں گئیں قبر پر تو فرشتوں نے جا کر کہا جاؤ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو، اس کے بھائیوں کو بتاؤ، اور اسپیشل پطرس کو بتانا، واہ واہ کیونکہ فکر کرتا پطرس گلٹی تھا۔ کیا بات، پطرس سمجھتا تھا جیسے یہودا کٹ گیا ہے میں بھی کٹ گیا ہوں، واہ جیسے یہودا اس لسٹ سے گیا میں بھی گیا، اسی طرح اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو میں بھی گیا، اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے میرے بھی گناہ میرے ساتھ ہی مر جاتے، میرے گناہ اس نے اٹھا لیے، وہ میری فکر کرتا ہے اور باپ کی دائنی طرف کھڑے ہو کر میری شفاعت کرتا ہے۔ ہلیلویا، اس نے کہا ہے میں تیرے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دوں گا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر میرے گناہوں کی فائل کو اپنے ہاتھ سے لیا اور باپ سے اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں اس کے لیے فدیہ دے چکا ہوں، واہ میں نے اس کا نام لے کر اس کو پکارا ہے، میں اس کا فدیہ دینے والا ہوں، آج کے بعد بیٹا سلامت چلا جا، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمارے لیے ایک جگہ تیار کی ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس، جا کر جگہ تیار کرتا ہوں، جب واپس آؤں گا سب سے پہلے ڈاکٹر خالد ناز کو اور اس کے بعد پوری کلیسیا کو لے کر جاؤں گا، واہ اور جب میں واپس آؤں گا جہاں میں ہوں وہاں واہ، تم بھی ہوگے، کیونکہ میں مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا اس پر بتانا چاہتا ہوں، گریس وداؤٹ ریس، بعض اوقات لوگ بھاگ رہے ریس میں لگے ہوئے ہیں لوگ، دوڑ میں لوگ لگے باغ میں لگے ہوئے ہیں، میں پادری شہزاد صاحب پادری جسٹن صاحب آپس میں بھاگ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے تو شاید ہم اچھا بھاگ لیں گے، ہم روحوں کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے، ہم خداوند یسوع مسیح کو ساتھ لے لیں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے مقناطیسی قوت تمہارے اندر آئے گی اور لوگ خود خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر اتنی قوت ہے، لیکن ہم ریس میں لگے ہوئے ہیں، جی کو ہٹا رہے ہیں، جب کہ گریس ہوگا تو پالوس رسول کہتا ہے تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ جب اس کا فضل ہوگا، اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جو ہمارے پاس ہوپ ہے، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی؟ آج بھی دنیا ٹکریں مار رہی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا میں زندہ ہوں اور ہر جگہ موجود ہوں، واہ واہ، میں تیری فکر کرنے والا ہوں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ تھینک یو سو مچ، بہت ہی پیارے خدا کے خادم جناب پادری امر گل صاحب، میں شکر گزار ہوں۔ دنیا واقعی ٹکرے مار رہی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کا انسان اس پرندے کی طرح ہے جس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، لیکن وہ سلاخوں کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہے۔ مگلینی کا بھی یہی حال تھا نا، یسوع مسیح سامنے کھڑے ہیں اور وہ یسوع کو کہہ رہی ہے باغبان سمجھ کر میرے خداوند کو کہاں رکھا ہے، ٹکرے مار رہے ہیں، وہ ٹکرے مار رہے ہیں۔ کہنے کے سلاخیں کھلی ہیں پر ان کو نکلنے کے لیے دروازہ نہیں مل رہا، دروازہ نہیں مل رہا، بالکل بالکل، وہ سلاخوں میں ٹکرے مار رہے ہیں جبکہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ کھلا۔ مریم مگدلینی بھی خداوند یسوع مسیح نے خود کہا دروازہ میں ہوں۔ دروازہ میں، بالکل، تھینک یو پاسٹر امر۔ مریم مگدلینی کی طرح آج لوگ ٹکرے مار رہے ہیں۔ پادری صاحب نے بڑا اچھا فکرہ بولا ہے کہ ریس وداؤٹ گریس، آپ کی بھاگ دوڑ، آپ کی ایفرٹس، آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں ناقص ہیں، کسی کام کی نہیں کہ اگر آپ کے اوپر گریس نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا اور قومیں کامن گریس کے نیچے ہیں، ہم پر اسپیشل گریس ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ دنیا اور قومیں کامن بلیسنگز کے نیچے ہیں، ہمارے اوپر اسپیشل بلیسنگز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زمینی برکات بھی اور آسمانی برکات کا بھی وعدہ ہے۔ عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ خصوصی پروگرام، خصوصی ٹرانسمیشن جو ایسٹر ڈے کے حوالے سے ہے، آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی آراء فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں۔
मैं ईमान रखता हूँ कि आप जितने भी नाजरीन देख रहे हैं और आप ज़रूर आज की गुफ्तगू बातों को शेयर करें ताकि लोगों तक भी खुशखबरी पहुँचे। और आखिर में मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही खुदा के प्यारे खादम जनाब पास्टर शहजाद सबर, मैं आपके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे दूसरे गेस्ट जनाब पास्टर जसन एल्बर्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे गेस्ट जनाब पास्टर अमर गिल साहब, थैंक यू। आप तीनों खुदाम ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें PMI TV, ताकि ये प्रोग्राम्स वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। और अपनी आरा, फीडबैक या दुआया दरख्वास्त के लिए हमारे स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर मेरी तरफ से, PMI टेलीविज़न की सारी टीम और हमारे ख़ानदान और चर्च की तरफ से ईस्टर डे की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू, कीप वाचिंग PMI। Prince of Peace.